اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آج کے درس میں غزوہ خیبر کے دروس جاری ہیں۔ حضرت صفیہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت احی ابن اخطب، آج ان کے بارے میں ذکر کریں گے کہ جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ جب ایک قلعہ فتح ہوا تو اس میں بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان لوگوں میں شمار تھیں جنہیں پھر پکڑ کے لایا گیا، اور جب تقسیم ہوئی مال غنیمت کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی، یہ بھی ایک قبیلے کے سردار ہیں اور بہت بڑے آدمی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں بڑی عزت دی ہے کہ 700 گھرانوں پہ یہ حکمران تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ دحیہ جو ہے وہ اسلام لے آئے، اور اللہ نے دحیہ کلبی کو اسلام سے نوازا۔ تو بہرحال یہ کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے، اللہ نے ان کو بڑی عزت اور شان دی تھی، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل قدر صحابی ہیں، انہوں نے حضور کی اجازت سے صفیہ کو اپنے لیے چن لیا، اور حضور بھی اسی لیے صفیہ کو ان کے لیے دیا کہ یہ بھی ایک عزت و اکرام والی خاتون ہے اور وہ بھی ایک عزت و اکرام والے صاحب ہیں۔ اچھا، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی ایک چچا زاد بہن تھی، یہ دونوں کو جب مسلمان لے کر آ رہے تھے تو راستے میں ان لوگوں کا گزر جو ہے ان لوگوں پر ہوا جو جنگ کے نتیجے میں مارے گئے تھے، تو ان کی جو چچی زاد بہن تھی اس نے بہت واویلا مچانا شروع کیا اور بڑی اول فول باتیں کہنی شروع کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ بڑی چیخ رہی تھی، اپنا منہ پیٹ رہی تھی اور اپنے سر پہ مٹی بھی ڈال رہی تھی، تو حضور نے جب اس کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا کہ اس شیطانہ کو میری سامنے سے دور کر دو، یعنی یہ جو عمل کر رہی ہے یہ شیطانوں والا عمل ہے، انسانوں والا عمل نہیں ہے، اس طرح واویلا کرنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا۔ تو اس کے بعد آپ نے حضرت بلال سے فرمایا، بلال کیا تم میں سے رحم دلی بالکل ختم ہو گئی ہے کہ تم ان دونوں عورتوں کو ان لوگوں کے سامنے سے لے کے جا رہے ہو جن کو وہ جانتی تھی اور انہیں قتل کر دیا گیا ہے؟ اس کے بعد آپ نے حضرت صفیہ کی چچا زاد بہن کو حضرت دحیہ کلبی کے حوالے کر دیا۔ اچھا، یہ واقعہ جو دحیہ کلبی کے حوالے کرنے والا ہے، بعض علماء کا خیال ہے کہ وہ آپ کی بہن تھی حضرت صفیہ کی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کی چچا زاد بہن تھی، اور یہ آپ نے ان کو اس وقت حوالے کیا جب حضرت صفیہ کا آپ نے مطالبہ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضور نے بنی نذیر اور بنی قریظہ کے محذوفہ سیدہ صفیہ کو دحیہ کلبی کو عطا فرما دیا، حالانکہ وہ تو ایک خاندان کے رئیس کی بیٹی ہیں اور وہ تو شہزادی ہیں، تو یہ خاتون حضور ہی کے شایان شان تھیں۔ تو اسی ضمن میں بعض علماء نے اس میں یہ ایڈیشن بھی کیا ہے کہ حضرت صفیہ جو ہے، صفیہ بنت احی ابن اخطب جو ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں، تو یہ ایک ان کو یہ بھی اللہ نے ایک شان دی تھی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دحیہ کلبی کو طلب فرمایا اور ان سے یہ کہہ دیا کہ تم صفیہ کے بجائے کوئی دوسری کنیز چن لو اور صفیہ سے دستبردار ہو جاؤ۔ تو حضرت دحیہ نے فرمان نبوی سنتے ہی کنانہ کی بہن اپنے لیے پسند کر لی۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ کنانہ کی بہن کو انہوں نے پسند کیا، یہ بی بی صفیہ کی بہن نہیں تھی، یہ کنانہ کی بہن تھی، اور یہ جو کنانہ کی بہن تھی یہ ان کی نند ہوتی تھی، کیونکہ کنانہ ابن ربیع جو ہے وہ بی بی صفیہ کا شوہر رہ چکا تھا، اور بہرحال تو اس ضمن میں یہ بات بھی آتی ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی صفیہ کو یہ اختیار دیا کہ اگر ان کی مرضی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آزاد کر دیں اور وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس چلی جائیں، جو رشتہ دار ان کے بچ گئے، اب سب لوگ تو قتل نہیں ہوئے تھے، یا پھر وہ اسلام قبول کر لیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنی زوجیت میں لے لیں۔ تو یہ نہیں تھا کہ آزاد اسی صورت میں کروں گا کہ اگر تم میری بیوی بنو، کیونکہ یہ بھی کچھ میرے نظر سے کچھ ایسے سوالات آئے ہیں جس میں ہمارے مسلمان بھائی ادھر ادھر سے پڑھتے ہیں، اورینٹلسٹس کو پڑھتے ہیں اور بڑے عجیب و غریب لوگوں کو پڑھتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم نہیں کرتے۔ تو جب ان لوگوں کو پڑھتے ہیں تو ان کے ذہن میں عجیب و غریب سے خیال پیدا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور نے ایک ایسی بندی سے شادی کیوں کی جس کا ابھی باپ مارا گیا تھا اور جس کا ابھی بھائی مارا گیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہوا اور وہ ہوا، اس کا شوہر مارا گیا تھا،
تو یہ تو بڑا ظلم ہوا اور حضور تو رحمت للعالمین ہے، اور معاذ اللہ ایسی باتیں کہ میں ان کو آپ کے سامنے بھی بیان نہیں کر سکتا. سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ مسلمان اس طرح کیسے سوچ سکتے ہیں. پھر یہی ہوتا ہے کہ جن کو پڑھتے ہیں، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، پھر ان کی ذہنیت یہ ہوتی ہے اور اتنا زیادہ خلط ملط کر دیتے ہیں چیزوں کو. اول تو یہ ہے کہ بی بی صفیہ کے جو ابا ہیں یہ احی ابن اخطب جو ہیں، یہ خیبر میں قتل نہیں ہوئے تھے، یہ مدینے میں قتل ہو چکے تھے. یہ مدینے میں قتل ہو چکے تھے کیونکہ جب غزوہ خندق کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا بنی قریظہ پہ، تو اس زمن میں یہ وہاں موجود تھے اور یہ وہیں پہ پکڑے گئے اور وہیں پہ مارے گئے. تو یہ ابھی تو مرے نہیں تھے. اچھا، جہاں تک ان کے شوہر کا تعلق ہے تو وہ تو شوہر ہی ایسا تھا جو بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھ کے نیچے اتنا بڑا ایک نیل پڑا ہوا تھا. تو حضور نے جس رات کو عروسی تھی، شب عروسی، تو پوچھا صفیہ یہ تمہارے آنکھوں کے نیچے یہ نیل یا یہ ہرا پن کیسا ہے؟ تو انہوں نے کیا، حضور مجھے تو میرے شوہر نے مارا تھا کیونکہ میں نے اس سے اپنا ایک خواب بیان کیا تھا. اس کی ڈیٹیل میں بھی آپ کو بتاؤں گا. تو وہ اس طرح کا آدمی تھا. اچھا، پھر بی بی صفیہ کو حضور نے اختیار دیا تھا. حضور نے ان کو فورس نہیں کیا کہ بھئی ہم تمہیں آزادی دے دیتے ہیں، تم اپنے رشتہ داروں میں چلی جاؤ، ٹھیک ہے، اپنے دین پر قائم رہو، یا چاہو تو اسلام قبول کر لو، اور اسلام قبول کرو گی تو پھر میں تمہیں اتنی عزت دوں گا کہ اپنی بیوی بناؤں گا. ایسا نہیں کہ اپنے کسی صحابی کو دے دوں گا، اپنی بیوی بناؤں گا. تو بی بی صفیہ کا آپ جواب بھی سنیں جو کہ تاریخ الخمیس میں موجود ہے، اور اس کو ضیاء النبی میں بھی اور کئی کتب سیر میں بیان کیا گیا ہے کہ بی بی صفیہ نے عرض کیا کہ اختار اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں اور اپنے خاندان کے لوگوں کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. سبحان اللہ. یعنی انہوں نے خود اس بات کو قبول کیا، اور وہ اپنے لیٹ ٹینز میں تھیں، 17 18 19 سال، اراؤنڈ دیٹ ایج ان کی عمر تھی. تو پہلے ان کی شادی جو ہے وہ ربیعہ سے تھی، اس سے پہلے بھی ان کی سلام ابن مشکم سے شادی رہ چکی تھی. تو بہرحال انہوں نے حضور کو اختیار کیا. اچھا، اس ضمن میں کچھ اور ڈیٹیلز بھی آتی ہیں جو میں آپ کو آہستہ آہستہ بتاؤں گا. لیکن پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب انہوں نے اختیار کیا تو اللہ کے رسول نے صفیہ پر مزید کرم یہ کیا کہ ان کو آزاد کر کے ایک آزاد خاتون کی حیثیت سے اپنی زوجیت میں لیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کا نام پہلے زینب تھا اور پھر حضور نے ان کا نام بدل کر صفیہ رکھا، اور اس وقت ان کی عمر کوئی 17 سال کے قریب تھی. علامہ زرقانی نے شرح المواہب اللدنیہ میں رقم دراز کیا، یعنی المواہب اللدنیہ تو امام قسطلانی نے لکھی ہے، اس کی شرح علامہ زرقانی نے لکھی ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ کیونکہ یہ اپنے قوم کے بادشاہ کی بیٹی تھی، اس لیے ان کی دل جوئی اور عزت افزائی کی یہی صورت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنی زوجیت کا شرف عطا فرمائے. علامہ محمد رضا لکھتے ہیں، اور یہ محمد رسول اللہ ایک کتاب ہے، اس میں اس کے مصنف ہیں، اس میں لکھتے ہیں کہ انہو اخذ صفیۃ لانہا بنت ملک من ملوکہ، یہودیوں کے بادشاہوں سے وہ ایک بادشاہ کی صاحبزادی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے لیے پسند فرمایا. اچھا، بہرحال پھر اور ایک آدھ بات اس ضمن میں پھر ہم عرض کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد بی بی صفیہ کو اپنے خادم حضرت انس کی والدہ ام سلیم کے پاس پہنچا دیا. وہ وہیں رہیں اور یہیں پر ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت دی، وہ مسلمان ہوئیں. حضور نے ان کو آزاد کیا اور نکاح فرمایا، اور آپ کا مہر جو ہے وہ آپ کی آزادی تھی. تو یہی بات اکثر لوگوں نے لکھی ہے. اچھا، ایک دفعہ کسی نے حضرت انس سے حضرت صفیہ کے متعلق سوال کیا اور کہا کہ اے ابو حمزہ، یہ آپ کی کنیت ہے. اب اس کو میں امام بخاری کی زندگی میں بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ ابو حمزہ جو ہے وہ حضرت انس ابن مالک کی کنیت تھی. تو انہوں نے کہا کہ اے ابو حمزہ، ان کا مہر کیا تھا جو حضور نے متعین فرمایا؟ تو حضرت انس نے کہا کہ خود صفیہ کی ذات ہی ان کا مہر تھی جسے حضور نے آزاد کیا، پھر ان سے شادی کر لی. اچھا، اس ضمن میں بعض شافعی فقہا کا یہ موقف ہے کہ وہ جو ہے وہ اس ضمن میں یوں لکھتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شادی کا جو ولیمہ ہوا تھا اس میں کیا وہ آزاد تھیں؟ آپ نے ان کو آزاد کر کے شادی کیا تھا یا بحیثیت غلام کیا تھا؟ تو اس کو میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ وہ آزاد کر کے نکاح میں لائی گئی تھیں اور ان کا باضابطہ ولیمہ ہوا. اور اس میں صحابہ کرام کی جو رائے تھی
کہ اب دیکھیں اگر حضور ان کو پردہ کا حکم دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ آزاد ہیں، اور اگر پردے کا حکم نہیں دیتے تو یعنی کہ یہ حضور کی باندھی ہیں۔ تو یہ بات بھی صحابہ کرام کو سب کو ڈسکلوز ہو سکتا ہے، نہ ہو کہ حضور نے کس کیفیت میں کس حیثیت میں ان کو اپنی بیوی بنایا، کیونکہ یہ بات تو نہیں ہے کہ 1500 آدمیوں کو یہ بتایا جائے کہ بھئی اعلان کیا جائے۔ شادی کا اعلان ہے، ساری ڈیٹیلز کا اعلان تو ضروری نہیں ہے۔ تو پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پردے کا حکم دیا تو سب پہ یہ بات خود ہی کھل گئی کہ ہاں بھی حضور کی زوجہ ہے یہ۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو پھر ایشو بنایا جائے کہ صحابہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، تو ہو سکتا ہے وہ باندھی تھیں اور فلانا۔ تو ان چیزوں کو اس لیے ہم آہستہ آہستہ ڈسکلوز کر رہے ہیں۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی صفیہ کو انتخاب کیا، اور اس ضمن میں علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے حضور حضرت صفیہ کو اختیار دے چکے تھے کہ اگر وہ چاہیں تو آپ ان کو آزاد کر دیں اور وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے جائیں، یا وہ مسلمان ہو جائیں، تو اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی زوجیت میں لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے رشتہ داروں کے پاس نہیں جانا، میں اللہ اور اس کے رسول کو چنتی ہوں۔ دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا میں اللہ کے رسول کو چنتی ہوں، صرف انہوں نے کہا میں اللہ کو اور اس کے رسول کو چنتی ہوں۔ تو وہ جانتی تھیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ تو اس ضمن میں یہ بات بھی پوری ہو گئی۔ اچھا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دہیہ کلبی کے اس میں آئی تھیں، تو انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا، تو بعض علماء اس میں یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ دہیہ نے کہا حضور میں نے تو صفیہ کو دیکھا بھی نہیں، وہ تو میرے حصے میں آئی ہیں لیکن میں نے تو ان کو بھی دیکھا بھی نہیں، آپ کا جو حکم سر آنکھوں پر، آپ چاہیں آپ حکم کریں، میں وہ تو بغیر توقف کے انہوں نے کہا صفیہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں۔ تو اس ضمن میں جو ہے یہ بات بھی آتی ہے۔ اچھا، پھر صفیہ نے جب شب عروسی میں انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی صفیہ تمہارے آنکھ کے نیچے یہ نیل کیسا ہے، تو صفیہ نے بتایا کہ ایک روز میں اپنے خاوند کنانہ ابن ابی الحقیق کے پاس بیٹھی تھی۔ بعض نے کہا کہ اس کا نام کنانہ ابن ربیعہ ابن ابی الحقیق تھا، تو بہرحال تو وہ کہتی ہیں میں اس کے پاس بیٹھی تھی، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کے گود میں سر رکھ کے بیٹھی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کنانہ۔ اس نے کہا ہاں سناؤ۔ اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے چاند میری گود میں آ کر گرا ہے۔ اچھا، اس طرح کا خواب ہم پہلے بھی آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور دیگر امہات المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ضمن میں بھی بیان کر چکے ہیں۔ تو جیسے ہی کنانہ نے یہ ان کا خواب سنا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا، اور کہنے لگا ما ھذا الا انکی تمنینی ملک الحجاز محمدا، یعنی ما ھذا، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ معلوم تو یہ ہوتا ہے الا انکی تمنینی، یوں معلوم ہوتا ہے گویا تیرے دل میں یہ تمنائیں اٹھ رہی ہیں کہ ملک الحجاز محمدا، کہ تو محمد جو حجاز کے بادشاہ ہیں ان کی ملکہ بنے۔ تو اس نے غصے سے ان کے چہرے پر جو تھپڑ مارا تو اس سے ان کی آنکھ سبز ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دریافت کیا ان سے کہ تمہارے اس سبز داغ کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے پھر سارا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ اسی طرح بی بی صفیہ کہتی ہیں کہ میں جب حضور کے پاس گرفتار ہو کر پہنچی تو جو حالات میں نے دیکھے اور جو حالات سنے، جو باتیں میں نے سنی، اس وقت میرا دل بہت بھرا ہوا تھا، میرا دل بہت بھرا ہوا تھا، اور مجھے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت آپ سے تھی، کیونکہ میرے ماں باپ، میرا شوہر، میرا باپ ایک تو پہلی والی جنگ میں، پھر میرا شوہر، اور پھر میری قوم کے لوگ، کتنے لوگ قتل ہوئے، تو میرا دل جو ہے وہ ایک دم بھرا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے پاس آئے تو کہنے لگے صفیہ، میں نے تمہاری قوم کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے لیے میں تمہیں ایک وضاحت دینا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ مجھے ان سے کوئی ذاتی اختلاف تھا یا میں انہیں ذاتی طور پر ناپسند کرتا تھا، بلکہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی صفیہ کے آگے ساری ڈیٹیلز رکھیں کہ تمہاری قوم کے لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا کیا، اور کسی چیز کی عذر نہیں اٹھا رکھی تھی کہ میں ان سے اپنے ہاتھ روکتا۔ میں نے بہت کوشش کی، بڑی مصالحت کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بار بار میری پیٹھ پر وار کرنے کی کوشش کی، کبھی مدینے کے اندر، کبھی خیبر سے مکے جا کر مکے والوں کو ابھارا،
10,000 کا لشکر لے کے آئے کہ مدینے کو ختم کر دیں، پھر مدینے کے اندر گھس کے جو میرا حلیف تھے بنی قریظہ ان کو ابھارا کہ وہ میرا حلف توڑ دیں، اور یہ سب میں تمہارے باپ اور تمہارا پچھلا ابھی جو تمہارا شوہر ہے اور پھر سلام ابن مشکم جو تمہارا پرانا شوہر تھا، یہ سب بڑے پیش لوگ تھے۔ پھر انہوں نے ہماری عورتوں کے بارے میں اپنے شاعروں سے کہا کہ وہ لکھو کہ ان کی عورتوں کی بدنامیاں ہوں، وہ لکھتے جس کو زبان بیان نہیں کر سکتی۔ پھر حضور کی شان میں گستاخی، پھر مسلمانوں کو ابھارنا، منافقین کے ذریعے اندر سے کاٹنا، اور دیگر کئی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی صفیہ کے آگے رکھیں کہ یہ سب کچھ جو ہم نے کیا ہے اس کے لیے ہم کو انہوں نے مجبور کیا ہے، ہم نے اپنی کسی خوشی سے یہ کام نہیں کیا، بلکہ یہاں پہنچ کر بھی ہماری کوشش یہی تھی کہ کوئی ایسا کام نہ ہو۔ اب پھر آخر میں جب تم لوگ خود مصالحت کے لیے اترے تو ہم نے تم سے مصالحت کی، اور کنانہ اپنی غلطی سے مارا گیا ہے۔ کنانہ سے ہم نے کہا تھا کہ دیکھو دغا نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، لیکن اس نے ہمیں دھوکہ دیا۔ ہم نے کہا جھوٹ نہ بولنا، اس نے ہم سے جھوٹ بولا، معاہدہ کر کے پھر گیا۔ تو اب اس کو جو سزا دی گئی اس کے بارے میں وہ خود بھی جانتا تھا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بی بی صفیہ کے آگے رکھیں تو پھر بی بی صفیہ کو سمجھ میں آیا، کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان ایک پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتا ہے، پوری بات اس تک پہنچتی نہیں، جو ایک چینل سے اس کو انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے وہ اسی کو حق اور سچ سمجھ لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس کل سچائی یہی ہے۔ اسی لیے پڑھنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل کے دور میں بھی لوگ جو ہے سوشل میڈیا کو مس یوز بھی کر رہے ہیں اور یوز بھی کر رہے ہیں، تو مس یوز جو کر رہے ہیں اس سے میسز ڈسٹرب بھی ہو رہے ہیں۔ اسی طرح انٹرنیٹ پہ بہت ساری ایسی انفارمیشن ہے جو لوگ پڑھتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے، کس نے لکھی ہے، کہاں لکھی ہے، بس نام تک نہیں دیکھتے، بس دیکھتے ہیں کہ ویب پیج پہ لکھی ہے، بس اس کے اوپر ریاکشن شو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے کون سا دماغ چل رہا ہے، وہ ان سے کیا کام کروانا چاہ رہا ہے، وہ ان کو ابھار کے اشکال کے غلط انفارمیشن تو نہیں پرووائڈ کر رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اینالائز کرنا پڑتا ہے۔ تو سیرت النبی کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ چیزیں جو کتابوں میں ہیں ان کو کھول کر بیان کیا جائے، کیونکہ ہر کتاب کا ایک اسلوب ہوتا ہے، ہر کتاب ایک سرٹن لوگوں کے لیے لکھی جاتی ہے، ہر کتاب میں ہر قسم کی ڈیٹیل نہیں انکلوز کی جاتی۔ پھر کتاب لکھنے والا اب سے 300 400 500 1000 1200 سال پہلے وہ آج کل کے بندے کو ایکسپلین شاید چیزیں اس کے لیول پہ نہ کر پائے، تو اس لیے یہ کوشش ہم یہاں کر رہے ہیں کہ چیزوں کو اس طرح آپ تک بیان کی جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اس میں مدد کرے۔ تو بہرحال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں اس کے سامنے رکھی کہ ان لوگوں نے کیا کیا سازشیں کی اور کیا کیا چیزیں کیں، تو اس کے بعد بی بی صفیہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ بات پھر سمجھ میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہود کے خلاف اقدام کیا ہے وہ بالکل بجا تھا، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ اس بات پر کسی کو مجبور کرنے والی تھی، اس کے باوجود حضور نے اتنی پیشنس شو کی۔ تو غرض بی بی صفیہ کہتی ہیں اس گفتگو کے بعد میرے دل میں حضور کے خلاف جو جذبہ پیدا ہوا تھا وہ نہ صرف کہ ختم ہو گیا بلکہ اس کی جگہ سے اٹھنے سے پہلے ہی میرے دل میں ایک ایسا انقلاب برپا ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں، میرے نزدیک سب سے محبوب انسان تھے اور مجھے سب سے زیادہ پیارے تھے۔ تو اس چیز نے ان کے اندر کے بندی کو بالکل دل کی حالت اور کیفیت بدل دی۔ تو اس لیے کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ہمارے پاس بھی ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم غصے میں آ کے بھڑ بات کرتے ہیں، کمیونیکیٹ نہیں کرتے۔ کمیونیکیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو لوگ ٹھنڈے ذہن سے، ٹھنڈے مزاج سے ایک جگہ بیٹھیں اور آپس میں بات کریں، بات کرنے سے چیزیں حل ہوتی ہیں۔ اگر غصے میں آ کے آپ مجلس چھوڑ کے چلے جائیں گے تو پھر باتیں حل نہیں ہوتی، بگڑ جاتی ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا ہمیں سیرت نبوی سے سبق ملتا ہے کہ بیٹھ کر کسی کو ایک بات بتانا، یہ ایک حصہ ہے، ایک رخ ہے سکے کا۔ دوسرا رخ سکے کا کیا ہے؟ جس کو بات بتائی جا رہی ہو وہ حوصلے سے بات سنے دوسرے والے کی، اور پھر جب وہ جواب دے تو پہلا کہنے والا بھی اس کی بات سنے۔ تو اس طرح کانورسیشن، اس طرح کمیونیکیشن ہوتی ہے، اسی کو کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ ورنہ تو آپ صرف ٹاک کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا آدمی اس کو لے یا نہ لے، آپ بولے جا رہے ہیں۔ بہرحال بی بی صفیہ جو ہے وہ اس وقت حالت حیض میں تھیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کو ام سلیم کے گھر ان کے پاس بھجوا دیا تاکہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو اس کے بعد ام سلیم کے پاس گئیں، ام سلیم نے ان کو بنایا، سنوارا، اور جب وہ حیض سے پاک ہو گئیں اس کے بعد ان کو سنوارا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عروسی فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبے میں وہ داخل ہوئیں۔ اچھا، اس ضمن میں علماء کرام ایک اور بات بھی ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں کہ
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک جگہ پڑاؤ کیا اور بی بی صفیہ سے عروسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھیجا پیغام کہ ہم شب عروسی منانے کا حضور نے ارادہ فرمایا، تو حدیث میں آتا ہے کہ خیبر سے واپس روانہ ہو کر 6 میل کے فاصلے پر جب آ گئے تھے تو وہاں آپ نے پڑاؤ کیا تھا، تو بی بی صفیہ نے انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انکار سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ انکار کیوں کر دیا، اب تو وہ حیض میں بھی نہیں ہے، بن سور بھی گئی ہے، لیکن اس نے انکار کر دیا، لیکن حضور نے اس پہ کوئی رد عمل نہیں کیا۔ اس کے بعد حضور نے خاموشی سے اس بات کو لے لیا، لیکن آپ کو تکلیف پہنچی۔ پھر یہاں سے آگے روانہ ہوئے تو ایک مقام ہے صحبا، وہاں پہنچے تو پھر آپ ایک علیحدہ جگہ پر قیام فرمایا اور حضرت صفیہ کو اطلاع دی گئی، تو اس وقت انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شب عروسی منانے کے لیے وہ راضی ہوئی اور حضور کے پاس آئیں۔ تو حضور نے ان سے پوچھا کہ پچھلے پڑاؤ میں جب میں نے شب عروسی کا ارادہ کیا تو تم نے کس لیے انکار کیا؟ تو بی بی صفیہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری بات سے اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہو میں معافی چاہتی ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی، اس کی پیچھے بھی یہ بات پنہاں تھی کہ آپ کی طرف کوئی غلط اقدام نہ کرے، کیونکہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں، ایک شہزادی ہوں، اور جہاں پہ ہم 6 میل کے فاصلے پہ آپ خیبر سے رکے تھے وہاں قریب ہی یہودیوں کی ایک بستی تھی، وہ کوئی ریاکشن کر سکتے تھے، تو اس لیے احتیاطی طور پر میں نے اس بات کو یوں سوچا کہ ہم ذرا اور دور ہو جائے ان کے علاقوں سے تاکہ آپ کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے، تو اسی لیے چونکہ وہاں یہودی قریب تھے اس لیے مجھے ان کی طرف سے آپ کے متعلق خطرہ ہوا، تو اسی لیے میں نے یہ اقدام کیا۔ تو یہی صحبا کی جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن قیام فرمایا، اور بی بی صفیہ کا ولیمہ بھی یہی ہوا، اور ولیمے میں حیض کا کھانا رکھا گیا۔ حیض جو ہے ایک خاص ڈش ہے جو کھجور، پنیر اور گھی سے ملا کر بنائی جاتی ہے۔ امام بخاری اس کو یوں لکھتے ہیں کہ عروسی کے بعد صبح کو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ ہو وہ لے آئے، تو وہاں پر دسترخوان بچھایا گیا اور سب کچھ لے آئے جس کے پاس جو کچھ تھا، اور کچھ لوگ ستو بھی لے کر آئے۔ تو حیض کا کھانا صرف کھجور، پنیر اور گھی سے ملا کر بنتا ہے، لیکن ممکن ہے اس وقت اس میں ستو بھی ڈال دیا گیا ہو۔ بہرحال یوں جو ہے وہ ولیمے کا کھانا ہوا اور سب صحابہ نے اس کو انجوائے کیا ماشاءاللہ۔ حضرت انس نے فرمایا کہ غرض جب صحابہ اپنا اپنا کھانا لے کر آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا کہ تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان سے کہو کہ یہ حیض کھائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ دیکھیں کتنا خوبصورت پیارا، کتنے آرام سے ہو گیا، کسی پہ کوئی بار نہیں۔ اچھا، پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اب دیکھیں حضور کا اپنی زوجہ محترمہ اور تمام امہات المومنین کے ساتھ بڑے پیار محبت کا معاملہ تھا۔ تو جب بی بی صفیہ جو ہے وہ گھوڑے پہ یا سواری پہ سوار ہونے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سوار ہونے کے لیے آگے اپنا گھٹنا بڑھا کے رکھ دیا کہ میرے گھٹنے پر وہ پاؤں رکھ کر ان کو ایک ہائٹ مل جائے گی، پھر وہ سواری پہ چڑھ جائے۔ اب ہمارے ہاں اگر کوئی بیگم کے لیے دروازہ کھولتے تو اس کو جورو کا غلام کہتے ہیں، حالانکہ بیوی کے لیے تقدیم کرنا، اس کو سہولت پرووائڈ کرنا تو سنت ہے۔ تو ایک جاہلانہ رسم ہمارے پاس آ گئی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی سے برا سلوک کرنا مردانگی ہے، اور بیوی کو دبا کے رکھنا، اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا یہ مردانگی ہے، اور اس سے اچھا سلوک کرنا غلامی ہے۔ اصل میں ایسا نہیں ہے، بیوی سے اچھا سلوک کرنا سنت ہے اور اس سے برا سلوک کرنا شیطنت ہے۔ تو شیطنت کو مردانگی نہ بنائیں۔ مردانگی بیوی پر روب جمانے میں نہیں ہے، مردانگی اس سے محبت کرنے میں ہے، کیونکہ یہ کسی کی بیٹی ہے جو اس نے تمہیں دی ہے اور تم پہ بھروسہ کیا ہے۔ کل کو تمہاری بیٹی بھی کسی کے گھر جائے گی، کیا تم چاہو گے کہ تمہاری بیٹی سے وہ سلوک ہو جو تم دوسرے کی بیٹی سے کرتے ہو؟ بس اتنی سی بات ہے، اس کو اگر انسان ذہن میں رکھے تو بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ بہرحال بی بی صفیہ بھی آگے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے سرشار تھیں، انہوں نے اس بات کو ہرگز گوارا نہ کیا کہ وہ اپنا پاؤں حضور کی ران پہ رکھیں، تو انہوں نے اپنی ران حضور کی ران پہ رکھی۔ اللہ اکبر! تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھٹنے تھے ان پہ انہوں نے پاؤں رکھنے کے بجائے اپنی ران رکھی، اور ران رکھ کے پھر بھی ہائٹ مل جاتی ہے نا، تو وہ پھر سوار ہو گئیں۔ تو سبحان اللہ سبحان اللہ! تو یہ میاں بیوی کے پیار محبت اور رسپیکٹ کا رشتہ ہوتا ہے۔
تو بہنوں سے بھی یہی درخواست ہے، اپنے شوہروں کی رسپیکٹ کریں، شوہروں سے بھی یہی درخواست ہے کہ اپنی بیویوں کی رسپیکٹ کریں۔ تو اس میں جو ہے کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، تو اس کے اندر یہی ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ بی بی صفیہ خود کہتی ہیں میں نے حضور سے زیادہ بہترین اخلاق کا کوئی آدمی نہیں دیکھا، کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ تو میں نے آپ کو دیکھا کہ خیبر کے موقع پر آپ نے مجھے اپنے ساتھ ایک اونٹنی پر سوار کر لیا، میں اونٹنی کے پچھلے حصے پر سوار تھی، اس میں مجھے اونگ آنے لگی اور نیند کی جھونک میں میرا سر پالان کے پچھلے حصے سے ٹکرانے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر کو چھوتے محبت اور پیار سے اور فرماتے ذرا دیکھ کے، اللہ اکبر، ذرا دیکھ کے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ رشتہ ہے، یہ رشتہ ہے محبت کا، پیار کا، مودت کا۔ اچھا، اسی ضمن میں ایک اور بات بھی آپ کے سامنے، یہ آخری بات آج کے درس کی، پھر انشاءاللہ باقی چیزیں اگلے درس میں ذکر کروں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے ایک خاص اس دن کام کیا۔ جس رات حضرت صفیہ حضور کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں تو حضرت ابو ایوب انصاری جو ہے وہ خیمے کے باہر ساری رات پہرا دیتے رہے۔ حضور نے جب ان کے پاؤں کی آہٹ سنی تو فرمایا کون ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں ابو ایوب انصاری ہوں۔ حضور نے انہیں طلب فرمایا اور پوچھا تم کیوں خیمے کے آس پاس چکر لگا رہے ہو؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ساری رات کھڑے رہے، حضور نے صبح جب دیکھا ان کو تو صبح ان سے پوچھا کہ ابو ایوب تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں تو ساری رات یہاں کھڑا رہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یا رسول اللہ اس جنگ میں صفیہ کے خاندان کے کئی لوگ قتل ہوئے اور یہ خاتون نئی نئی مسلمان ہوئی ہیں، مجھے خدشہ ہوا، اندیشہ ہوا کہ آپ کی طرف کوئی قدم نہ اٹھائیں کسی اس طرح کا کہ آپ کو کوئی گزند پہنچے، تو اسی لیے میں رات بھر جاگ کر یہاں پہرا دیتا رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اللہ سے التجا کی کہ اللہم احفظ ابا ایوب کما بات یحفظنی، کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ ابو ایوب نے جس طرح رات بھر میری حفاظت کے لیے جاگتا رہا ہے آپ بھی ان کی حفاظت فرمائیے۔ اسی ضمن میں علماء لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ابو ایوب کو وہ عزت دی کہ جب ایک جنگ ہوئی، کہاں پر؟ بیزنٹین کے علاقے میں رومیوں کے ہاتھ، تو ابو ایوب انصاری جو ہے وہ بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ تو جب جنگ ہوئی تو اس وقت جو ہے ابو ایوب انصاری وہاں پہ انتقال فرما چکے تھے، بجائے اس کے کہ ان کو واپس لے کر جاتے۔ یہ سن 50 ہجری کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سن 50 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو اس وقت کیا ہوا، تو ان لوگوں نے ان کو وہیں دفنا دیا۔ جب وہیں دفنا دیا تو رومیوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے جس کو تم یہاں دفنا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں اور بڑے جلیل القدر اور عظیم مرتبے کے مالک ہیں۔ یہ سن کر رومیوں نے کہا کہ تم لوگ تو بڑے بے وقوف لوگ ہو، بڑے احمق لوگ ہو کہ تم انہیں یہاں دفنا کر واپس جا رہے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم تمہارے پیچھے ان کی قبر کھود کر ان کی لاش نہیں نکالیں گے، پھر ان کی ہڈیاں آگ میں ڈال کر نہیں جلائیں گے؟ اس پر مسلمانوں کے جنرل نے ان سے کہا کہ خدا کی قسم اگر تم نے ایسے کیا تو سرزمین عرب میں تمہاری جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں ان سب کو کھدوا ڈالوں گا، اور عیسائیوں کے جتنے بھی مزارات اور مقابر ہیں ان سب کو کھدوا کر لاشیں نکلوا دوں گا۔ یہ سن کر تو ان کی حالت خراب ہو گئی رومیوں کو۔ انہوں نے کیا کیا، بجائے صرف یہ نہیں کہ ان کو قبر کو ہاتھ نہ لگاتے بلکہ ان کی قبر کی حفاظت کے لیے باضابطہ اہتمام کیا کہ ایک سیٹ آف گارڈز ان کی قبر کو گارڈ کرتے کہ کوئی لوگ اسے نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جسے رکھیں وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کیسے رکھنا ہے۔ تو اس ضمن میں علماء نے یہ ڈیٹیل بھی جمع کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کو اللہ نے یہ مقام دیا۔ چلیں پھر انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں پھر باقی ڈیٹیلز لیں گے غزوہ خیبر کی۔ وما علینا الا البلاغ۔